اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ بات چل رہی تھی غیر مسلم کو مال دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلم کو صدقہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ جب تک یہ آیات نہیں اتری تھی اس وقت تک یہ بات تھی کہ آپ غیر مسلم کو صدقات نہیں دے سکتے، زکوٰۃ تو دینا جائز ہے ہی نہیں غیر مسلم کو، لیکن صدقات نہیں دے سکتے۔ تو انصار یہ سوچتے تھے صحابہ اکرام کہ ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، اگر یہ ایمان لے آویں تو ہم ان کی مدد کریں، ایمان لے آویں تو ہم ان کی مدد کریں۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری، ایمان لانے کے ذمہ دار آپ نہیں ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اب وہ کسی بھی حالت میں ہو، آپ غیر مسلم کو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، تو اللہ انہیں قبول کرتا ہے۔ وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ اگر اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اگر اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی صرف ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر و ثواب دیتا ہے۔ جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، چاہے مسلمان پہ خرچ کرو چاہے غیر مسلم پہ خرچ کرو۔ اگر اس میں ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، نام و نمود شہرت نہیں ہے، اور اس میں جیسے پیچھے آیا احسان جتلانا نہیں ہے، احسان جتلانا نہیں ہے، تو جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا حشر کے میدان قیامت کے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کچھ کم کر کے دیا جائے گا، جو تم نے کچھ بھی کرا ہوگا دنیا کے اندر اس کا پورا بدلہ اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے، قید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہے کہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ دھیان سے سننا بات کو، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں، ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو؟ نہیں، مگر وہ لوگوں سے لگ کر لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اس میں ایک بات بتلائی گئی، دھیان سے سننا، اس میں بتلایا گیا خاص طور سے وہ لوگ، وہ فقراء مستحق ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے مقید کر رکھا ہے، یعنی دین کے اعتبار سے وہ دنیاوی معاش نہیں کما سکتے۔ تو یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اصحاب صفہ کے بارے میں، اصحاب صفہ کے بارے میں، جو مدینہ مسجد نبوی کے برابر میں جو چبوترا تھا اس پر صحابہ اکرام رہتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر تو خرچ کرنا ضروری ہے ہی، وہ تو مستحق ہیں ہی اس بات کے، وہ تو اس بات کے مستحق ہی کہ ان پہ مال خرچ کیا جائے۔ جس کو اللہ بہتر جگہ بتلا رہا ہے تو اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے بھائی؟ اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے، تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا، یہ تو اللہ
خود گرا۔ نبی کے ذریعے ہمیں یہ اشارہ پتہ چل رہے ہیں کہ نبی کے ذریعے، نبی کے بغیر تو قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، نبی کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کی تفسیر نبی ہے، قرآن کی تفسیر نبی ہے۔ نبی نے یہ بات بتلائی کہ وہ اصحاب صفہ تھے، یعنی اصحاب صفہ سے جو ہے یہ پتہ چلا کہ مدارس جو ہیں اصحاب صفہ کو دیکھ کر ہی بنے۔ مدارس جو ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں دنیا کے اندر، وہ سارے کے سارے مدارس اصحاب صفہ کے طریقے پر ہیں، اصحاب صفہ کے طریقے پر۔ اگر ہم جو ہے غربا میں تقسیم کرنا، مال کو جو ہے دینا چاہتے ہیں، صدقات دینا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ تھے۔ تو اصحاب صفہ جو ہے کیوں اس چبوترے پہ رہا کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تعلیمات سیکھا کرتے تھے، تعلیمات سیکھا کرتے تھے، اس لیے وہ جو ہے اس چبوترے پہ رہا کرتے تھے۔ آئیے سمجھ میں بات؟ تو بہرحال جو ہے ہاں، اور ایک بات یہ ہے، ایک بات تو یہ الگ ہو گئی اصحاب صفہ والی بات۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو آیا، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے لپٹ چپٹ کر کے۔ اب جو آدمی سوال کرے گا کیا وہی غریب ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن کیا کہتا، پیچھے بھی یہ بات صاف کی گئی تھی، پیچھے بھی یہ بات آئی تھی صاف طور سے جو ہے کہ مالدار غریب اسی کو نہیں کہتے جس کے جو ہے نا پھٹے ٹوٹے کپڑے ہوں، اس کو غریب نہیں کہا جاتا، پیچھے یہ بات آئی تھی۔ تو آج بھی یہ بات ہے کہ ان کے چہروں سے ہاں، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپے کو سوال سے دور کر رکھا ہے، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، کپڑے اچھا پہنتے ہیں، ان سے آئیڈیا لگا لیتے ہیں غریب تھوڑے ہی نہ تھے، امیر ہے۔ تو اس لیے جو ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غیرت میں، جو بہت غیرت مند ہوتے ہیں، وہ کسی سے سوال تک نہیں کرتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے کہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ جو ہے الگ فیل نہ ہو لوگوں کو۔ اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ جو ہے غریب وہ آدمی بھی ہوتا ہے جس کے پاس اچھے کپڑے ہوں، لیکن اور ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے، وہ بھی غریب ہے، اس کے اوپر بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس آئے صرف اسی کو مت دو، اور لوگوں کا خیال ان کا بھی کرو جو تمہارے اڑوس پڑوس رشتہ داریوں میں رہتے ہیں، ان کو دیکھو ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، تم دیکھو انہیں، تم خود دیکھو انہیں جا کر کے جو ہے ان کے گھروں کے حالات کو پتہ لگاؤ، باہر سے دیکھ کر کے جو ہے خود وہ مت بنو، ہمیں اندر کے حالات کسی کے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غم میں ہوں گے۔ یعنی یہ کہا گیا، یہ بتلایا گیا کہ جو ہے جو چھپ کر کے صدقہ دیتا ہے، چاہے وہ کھلم کھلا صدقہ دیتا ہے، دونوں طرح اللہ کو پسند ہے، لیکن موقع کے اعتبار سے جو ہے یعنی زیادہ تر تو جو یوں آتا ہے کہ چھپ کر صدقہ دینا، چھپ کر قرآن پڑھنا، چھپ کر کے ذکر کرنا، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے آتا سارے ذکروں میں، ساری عبادت میں بہترین ذکر وہ ہے جو ذکر قلبی ہو، یعنی دل ہی دل میں جو ذکر کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ چھپ کر زیادہ صدقہ دینا وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، باقی جو اعلانیہ بھی دیتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے اللہ کے یہاں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ آخرت کا وعدہ فرما رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے آخرت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سود کے بارے میں بات چلے گی، سود ایک حلال ہے یا حرام ہے، کیوں حلال ہے کیوں حرام، انشاءاللہ جو ہے کل سود کے بارے میں بات چلے گی۔